اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے ساتھ آج ہم نے 19ویں پارے کا آخری پاؤ وقال الذین، اس کی سورۃ نمل سے ہم نے آج شروع کیا تو 20واں پارہ مکمل کیا۔ سورۃ نمل ہم نے مکمل سنی، سورۃ قصص ہم نے سنی، اور آخر میں سورۃ عنکبوت ہم نے سنی ہے، اور اس کے 3 رکوع باقی رہ گئے ہیں، وہ 21ویں پارے میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا فضل ہوا، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو آج ہم نے سنی ہے، سورۃ نمل، اس کے 2 نام آتے ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ سلیمان، اس لیے کہ اس میں زیادہ تر جو قصہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ نمل، اور جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ سورۃ النمل لکھا ہوا ہے، اور نمل کا معنی چونٹی ہے۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ سنتے رہیں گے۔ شروع میں چند ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکمتیں اور وہ دنائی کی باتیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان بالغیب لے کر آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہے، پیغمبروں میں سے ہیں، ان کے بارے میں بتایا، اور اس واقعے کو جب وہ وہاں پر پہنچے تھے، وادی مقدس میں پہنچے، انہیں جب یہ کہا گیا کہ یہ اس سانپ کو پکڑو، یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، کہنے لگے آپ کو ہم اونچا کریں گے، آپ خوف نہ کریں۔ تو یہ اللہ نے وہاں تربیت کی اور وہ سارا نظام دکھایا، پھر کہا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو اور باہر نکالو، تو سورج کی طرح ہاتھ روشن ہو گیا۔ اللہ نے یہاں پر یہ بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا کیا ہی کہنا، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو، اور اسی طریقے سے ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، سارے پہاڑ اور ساری زمین اور سارے پرند چرند جو تھے ان کی آواز سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کیا اللہ نے انہیں جو ہے عجیب جو لحن داؤدی عطا کیا ہے، اس لیے کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی ہے، جب اللہ خود سنائیں گے تو پتہ نہیں پھر کیسے سارے انسان مبہوت ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی وہاں تلاوت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں، اللہ نے پوری دنیا پر انہیں حکومت دی، اور ان کی بادشاہت اتنی بڑی بادشاہت ہے کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ابھی مجھے ان کی بادشاہت کا ایک قصہ ابھی مجھے یاد آیا ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں ہوا پر اور جتنے پرندے ہیں، کبوتر ہو گیا، چیل ہو گئی، کوا ہو گیا، اور اسی طریقے سے اور جتنے ہیں سارے کے سارے پرندے
چڑیا ہو گئی اور اسی طرح طوطے ہو گئے، سب کی بولیاں یہ سمجھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ چونٹی تک اس کی بات بھی انہیں سمجھ میں آتی تھی، جنگلات کے جتنے جانور ہیں ان کی بات بھی انہیں سمجھ میں آتی، اور اسی طریقے سے اور جتنے جانور ہیں ان کی بات سمجھ میں آتی، حتیٰ کہ جو سمندروں میں مچھلی ہیں ان کی بات بھی انہیں سمجھ میں آتی۔ تو اللہ نے انہیں اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت انہیں دی ہوئی تھی۔ پہلے جو تھی سب سے پہلے حضرت داؤد تھے، پہلے جو تھا بادشاہت الگ ہوتی تھی، نبوت الگ ہوتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا جو نبی ہوتا تھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پر نبی آتے تھے، بادشاہ ان سے دین سیکھا کرتے تھے، یہاں پر نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہو گئی۔ اللہ نے بادشاہ بھی بنا دیا اور ساتھ نبی بھی بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانے لگے، جب وہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ان کا لشکر آ رہا تھا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے یہ کہا اپنی اور چونٹیوں سے، اپنی جماعت سے یہ کہا، او میرے ہم نشین ساتھیوں، او میری چونٹیوں، ایسا نہ ہو یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور یہ تمہیں روند ڈالے اور تم ان کے نیچے آ جاؤ، اس وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، لیکن تم جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اس پر فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرانے لگے، من قولہا اس کی بات سے، اور یہ کہنے لگے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، یہ سارے انعامات جو والدین اور ہم پر ہوئے ہیں اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل کرنا، یہ آپ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سی چونٹی، اس نے وہ کام کر دکھایا، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فتین آدمی وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، قحط کا مسئلہ آتا ہے، بڑے بڑے جو قسم کے تاجر ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے گھروں کے لیے مال سٹاک کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قحط جو ہے یہ ہمارے گھروں تک یہ نہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر اور مصیبت آ جائے تو اس کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ کورونا کا زمانہ ہمارے سامنے ہی گزرا ہے، مسجدیں بند ہیں، پوری دنیا بند ہے، ہر جگہ تالے لگ چکے ہیں، کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہوا۔ یہ آٹے کا قحط بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ان کی سوچ اگر اس چونٹی جتنی ہوتی نا تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا۔ چونٹی نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، پہلے اور چونٹی کو بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا لشکر آئے تمہیں روند دے، کہنے لگے اپنی فکر کرتی تو اکیلی بھاگ جاتی، تو یہاں پر ہر آدمی اپنی فکر میں پھر رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ ہماری سوچ سے تو اس چونٹی کی سوچ اعلیٰ ہوئی، ہم سے تو یہ آگے نکل گئی۔ علماء نے لکھا ہے، ایک کتاب ہے حیات الحیوان، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنے سے اس کا تعلق ہے، اس میں مطالعہ کریں۔ چونٹی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور قرآن نے بھی بیان کیا۔ یہ چونٹی ایسا ہے، اس کا ایک بہت بڑا نظام ہے، اور سردیوں کے اندر یہ باہر نہیں نکلتی، گرمیوں کے اندر اپنا رزق اکٹھا کر لیتی ہے، اور یہ دانہ جب اکٹھا کرتی ہے، دانہ اٹھاتی ہے، اسے لے جاتی ہے، تو جا کر اس کے پہلے 2 ٹکڑے کرتی ہے، پھر 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس لیے کہ جب دانہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے پھر دوبارہ اگ نہیں سکتا وہ۔ اللہ نے اسے یہ سمجھ دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا کہ تو سال میں کتنا کھا لیتی ہے؟ اس نے کہا کہ سال کے اندر جو ہے میں جو استعمال کرتی ہوں، پہلے پوچھا 6 ماہ کے اندر، انہوں نے کہا میں 1 دانہ استعمال کر لیتی ہوں۔ ان نے 2 دانے ڈال دیے ڈبیا کے اندر، اس کو بند کر دیا، چونٹی کو بھی ڈال دیا۔ اب اس نے کہا 6 مہینے بعد میں 1 استعمال کر لیتی ہوں۔ جب 6 مہینے کے بعد کھولا تو اس نے آدھا استعمال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں پورا استعمال کر لیتی ہوں، یا آدھا کیوں استعمال کیا تھا؟ کہنے اس لیے کیا تھا
میں یہ سوچتی رہ گئی تھی کہیں سلیمان بھول ہی نہ جائے، کہ سلیمان بھول ہی نہ جائے۔ اب اللہ نے ایسا نظام دیا، چونٹیوں کا ایسا نظام ہے کہ یہ ان کے جو ہے ساری حدود مقرر ہوتی ہیں، اور یہ جو جاتی ہیں اگر انہیں کوئی اور چیز ایسی چاہیے، کیڑے مکوڑے یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خوراک پیدا ہو جائے جس سے یہ پیدا ہوں، اگر وہ بھینس کو پڑ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا شہد نما ان کے اندر ایک شہد نما مادہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اسے ڈستی ہیں اور اس کے بعد یہ اسے وہ حاصل کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک حیرت انگیز نظام ہے، اگر کوئی چونٹی جھوٹ بول دے ان کے ہاں سزا یہ ہے اس کو قتل کر دو، ان کے ہاں سزا یہ ہے اس کو قتل کر دو۔ حیرت انگیز اس کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ زہریلا ہے، اور اس کی جو ہے یہ بہت دور چیز پڑی ہوتی ہے، قوت شامہ جو ہے اس کی بہت تیز ہے، یہ سونگھ لیتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہی ہے۔ کہاں کہاں مٹھائیاں پڑی ہوتی ہیں، آدمی کتنے محفوظ جگہ پر رکھتا ہے، پھر بھی جا کر یہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا حیرت انگیز نظام رکھا ہے۔ چونٹی کے بارے میں یہ کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، اللہ یہ کرے ہم نے اسے اتنی سمجھ عطا کی ہے لیکن ہم اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لشکر آ رہا ہے، تم روندی نہ جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر نکلے کہ ہم چلتے ہیں، بارش نہیں آ رہی، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے پانی طلب کرتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جب سارے جانے لگے تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اپنی چاروں ٹانگیں اوپر کر کے بل بلا کے مانگ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، ایسے نہ ہو تمہارے کپڑے بھیگ جائیں۔ کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں آ سکے، گھروں میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اپنی کمزور مخلوق کی وجہ سے بارشوں کا نظام اللہ جو ہے کہنے لگے یہ جانور ہیں، یہ دوسری چیزیں ہیں، ان کا کیا قصور ہے، ہم بارشیں دیتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ایک دن آئے تو دیکھا کہ حاضری لیا کرتے تھے، ہدہد پرندہ نہیں تھا۔ حاضری کا نظام فلاں پرندہ آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، لیکن ہدہد نہیں ہے۔ کہنے لگے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پتہ کرو یہ کہاں گیا ہے۔ اب انتظار تھا کہ جب یہ آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تین چیزیں ذکر کر دی۔ جب یہ آئے گا ہم اس سے پوچھیں گے، اسے دردناک سزا دیں گے، یا ہم اس کو ذبح کر دیں گے، یا ہمارے پاس یہ کوئی ایسی دلیل لے کر آئے، کوئی عذر لے کر آئے گا تو ہم اس کا عذر مان لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی عذر ہو تو آدمی اگلے کا عذر سنے، اس کی ساری بات سنے، ایسا نہ ہو کہ اپنی ہی سناتا رہے، اگلے کی بھی بات سننی چاہیے۔ اگر معقول عذر ہو، العذر عند شریف للناس مقبول، عذر شرفاء کے ہاں مقبول ہوتا ہے، عذر سن لیا جائے، بات سن لی جائے۔ اب یہ ہدہد کافی دیر کے بعد آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، میں نے تو ایک قوم ایسی دیکھی ہے وہ جو ہے سورج کی پوجا کرتی ہے، اور مجھے اس قوم کی سمجھ نہیں آئی، میں بہت آگے نکل گیا۔ حالانکہ یہ جو ہدہد ہوتا ہے یہ اپنا چونچ زمین پر مار کر کیڑے مکوڑے نکالتا ہے، اسے کھاتا ہے، لیکن اس زمانے میں اللہ کا نظام تھا، جب پانی کی گہرائی کا پتہ کیا جاتا تھا تو اس ہدہد سے پوچھا جاتا تھا، یہ ہدہد نیچے مارتا، پتہ چل جاتا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب اسے بلایا، اس نے بتایا کہ وہ قوم ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں لیکن ہم تحقیق کریں گے۔ اللہ نے ایسی بادشاہت دی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کا جو تخت تھا اس پر جو کرسیاں لگتی تھی وہ 6 لاکھ انسانوں کی لگتی تھی، اور اس پر جو وہاں پر جو ایک طرف جو قالین بچھے ہوئے تھے وہ کئی میل لمبے قالین ہوتے تھے،
اس میں 4000 کرسیاں اور اس سے کم و پیش ایسی کرسیاں تھی جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اس پر کہنے لگے وہ علماء کرام وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور وہاں پر جنات ہوتے تھے، وہاں پر کوئی آدمی کوئی بات کرتا 2 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کر لیتے تھے۔ اللہ نے ایسا حیرت انگیز نظام دیا، وہ تخت بھی ایسا عالی شان تخت تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 300 بیویاں تھیں، اور ان کی جو باندیاں تھیں وہ 700 تھیں۔ 300 بیویاں، 700 باندیاں، گویا کہ سمجھ لو 300 اور 700 کتنے ہو گئے ہیں؟ 1000 ہو گئے۔ تو اب 1000 بیویاں سمجھو ہیں، کہنے لگے کہ ایک دفعہ کہنے لگے اے اللہ ذوف ہو گیا ہے۔ ذوف ہونا ہی تھا جب بیویاں اتنی ہیں اور ادھر سے 300 جو ہے نا ان کی بیویاں، 700 ان کی باندیاں ہیں۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت اور انہیں حکومت دی، کہنے لگے ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ سے مانگا تھا مجھے ایسی بادشاہت دے، کسی کو نہ دی۔ اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں ایسی بادشاہت دی ہے، لیکن اس کے باوجود جذبہ یہی تھا کہ ہر جگہ اللہ کا نام زندہ ہو جائے، ہر جگہ پیغام پہنچ جائے۔ سلیمان علیہ السلام جب ہدہد نے بتائی ساری بات کہ وہ تو ایک ایسی قوم ہے اور وہاں اتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا اچھا، کہنے لے کہ ایسے کرو پھر یہ ہمارا خط لے کر جاؤ، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خط کا طریقہ بھی اللہ نے سکھا دیا، خط کیسے لکھنا چاہیے۔ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ اب یہ کہا کہ سرکشی اختیار نہ کرو اور مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ اب یہ خط کا مضمون اوپر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے۔ اب جب یہ وہاں پر یہ ہدہد پہنچا، اس نے دیکھا سارے راستے بند ہیں، اور ایک جو ہے وہاں روشن دان تھا اس سے آیا اور آ کر اس کی چھاتی پر، ملکہ بلقیس کی چھاتی پر وہ رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ یہ جو ملکہ بلقیس تھی، اس کے جو پہلے بھائی وغیرہ تھے 12 کے قریب، سب بادشاہ بنتے آئے، اور یہ یمن کا علاقہ تھا، اور یہاں پر جو ہے سارا ان کے پاس ایک نظم تھا، اور یہ سارا نظام چلتا رہا۔ اور آتا ہے کہ والدہ جنی تھی، والد انسان تھا، لیکن ملکہ بلقیس کو جب یہ خط ملا تو اس نے خط پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ کہنے کہ ٹھیک ہے، اس نے خط تو پڑھ لیا۔ ہدہد وہاں بیٹھا تھا، اب وہاں سے وہ ہدہد واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اپنے اراکین سلطنت کو بلایا، 12000 وزراء تھے، کہنے کہ ہر ایک کے تحت اتنی فوجیں تھی۔ بعد نے کہا کہ ہر ایک کے تحت 1,00,000 فوج تھی، بڑا نظام تھا ان کا۔ کہنے کہ بتاؤ یہ نظام ہے، یہ کس طرح کریں؟ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، یہ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال کا بھوکا ہے، یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے، پھر اگلا مسئلہ ہم خود ہی حل کر لیں گے۔ ایسے کیا کہ 100 جو ہے اینٹیں سونے کی، اس طرح چاندی کی، اور مال و متاع، اسی طریقے سے 100 غلام جو ہے وہ دیے، ان غلاموں کو لڑکیوں کے کپڑے پہنا دیے، 100 باندیاں دی، انہیں جو ہے لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے، اور یہ سارا ساز و سامان، کہنے کہ یہ گھوڑے وغیرہ ہیں، ایک لشکر بھیجا جاؤ اور وہاں جا کر اس کو دے کر آؤ۔ اب جب یہ لشکر یہاں سے آنے لگا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، کہنے لگے یہ ملکہ بلقیس کا وہ لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جنات سے جلدی سے کہا سونے کا یہاں پر جو ہے روڈ بنا دو، سڑک بنا دو سونے کی، اور ساری سونے کی سڑک 30 جو ہے نا فٹ لمبی سڑک جو ہے سونے کی بنا دی ہے۔ اب جب وہ جو سونے کی بنی، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، لمبا جو ہے وہ 80 فٹ ہے، چوڑا جو ہے وہ 40 فٹ ہے، کہ لیکن ہاں چوڑائی اس کی لمبائی جو ہے وہ 30 فٹ ہے۔ اب جو ہے یہ سارا نظام جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ سونے کی اینٹیں ہیں، یہاں تو جو ان کی یہ سڑک ہے یہ بھی سونے کی بنا دی گئی ہے، اور اس پر پھر جانور بھی باندھے ہوئے ہیں، وہ لید بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اینٹیں گرا دی، کہہ لیں گے آگے کیا جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے آئے اور آ کر واپس ساری بات کی۔ انہوں نے اپنے وزراء سے یہ کہا دیکھا ہے، یہ تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا
ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی کہ ہمیں جانا پڑے گا، انہیں اپنے سب لوگوں کو لیا، اب لے کر سارے یہاں پر آئے۔ اب جب آنے لگے، قریب ہی تھی، پہنچنے والی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا؟ جو اس کا تخت وہاں پر پڑا ہے وہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن بیٹھا تھا بڑی ہیکل شکل کا، اس نے کہا حضرت میں لے کر آتا ہوں، اتنی دیر لگاؤں گا جتنی آپ کی مجلس برخاست ہوتی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں، قال الذي عنده علم من الكتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکیں اور یوں کھولیں گے، سامنے تخت پڑا ہوگا، ہم اتنی دیر میں لے آئیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایسا اسم اعظم دیا ہے۔ تو ابھی یہ تخت آیا، انہوں نے آنکھ کیا کھولی، وہ سارا تخت جو ہے ملکہ بلقیس کا یہاں آ گیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام اگر خود چاہتے نبی تھے تو وہ تخت نہیں اٹھوا سکتے تھے، ان سے کیسے کہہ رہے تھے؟ یہ تو ولی تھے، اب ولی کا درجہ تو وہ نیچے کا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے۔ ولی جو ہے، ولی کی ولایت جو ہوتا ہے، ولی کی جو ولایت ہوتی ہے وہ نبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ولی کا یہ حال ہے تو پھر نبی کا کیا ہی کہنا، یہ ساری ولایت ان کی وجہ سے تھی۔ اس لیے کہا کہ وہ اسم اعظم انہوں نے تو سکھائے ہوئے تھے، ایسی معمولی بات تو تھی نہیں۔ اب وہ آگے کہنے لگے اس کو بدل دو، بدل دینے کے بعد وہ ایسا کر دیا، چیزیں آگے پیچھے کر دی، اور ایسا تھا کہ اس کے اندر سارا سامان وغیرہ تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے اوپر سارا شیشہ لگا دیا، اور اندر جو ہے مچھلیاں وغیرہ اور یہ ساری مخلوق اندر چھوڑ دی۔ اب فوراً جو ہے ملکہ بلقیس کا جیسے آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا تخت پڑا ہوا ہے سامنے، اور سامنے تخت ہے اور یہ سارا پانی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں جو ہے کپڑے شلوار کے اٹھائے اور پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ ہاں حسبت کہ قرآن مجید میں لجت عن ساقیہا، اوپر کیا، قال انہ صرح ممرد من قواریر، پتہ چلا یہ تو شیشہ ہے۔ اس پر پھر کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے تو یہ سمجھا تھا یہ سارا جو ہے پانی ہے۔ کہنے لگے یہی تو عقل کا دھوکہ تھا، اس وجہ سے سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ یہ سورج کی کیا قدرت ہے، سورج میں کیا طاقت ہے؟ سورج تو بے حیثیت ہے، ایک اللہ کے اندر کتنی طاقت، کتنی قدرت، سارا کچھ ہے۔ جیسے تیری عقل یہاں دھوکہ کھا گئی ہے، وہاں بھی عقل دھوکہ کھا گئی تھی۔ یہاں پر آئے گے کہ میں مسلمان یہاں انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں اپنے رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ کہنے لگے پھر آگے لکھا ہے علماء نے، کہنے لگے پھر انہوں نے شادی کا کہا گیا، بعد نے لکھا انہوں نے شادی نہیں کی، بعد نے کہا شادی کی، 3 محلات اس کے لیے یمن میں بنا دیے، اسے اس کی حکومت کو وہاں برقرار رکھا، اس کی چیزوں کو وہاں برقرار رکھا، اور جاتے تھے مہینے کے اندر 3 دن وہاں گزار آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا اور ساری کے ساری قوم اسلام لے کر مسلمان ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود ان کے واقعات جو ہے آخر میں یہاں ذکر کیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ تھے، یہ مختلف کام کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ذکر کیا قوم لوط کے بارے میں، جہاں ہماری سورۃ عنکبوت ہے وہاں پر بھی ذکر کیا۔ دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ ایک تو ان کے اندر یہ برائی تھی، مجالس کے اندر بری باتیں کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ سیٹیاں بہت بجاتے تھے، یہ شور مچاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں ایسے، اور تیسرا جو ہے مسافروں کا راستہ کاٹا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ ایسی بری قوم تھی، بلکہ جاہل قوم تھی۔ ہمارا پھر ایسا عذاب آیا، ایسا دردناک عذاب آیا، ہم نے جو ہے وہ سارا عذاب جو ہے اللہ نے کہا ساری قوموں کے سامنے رکھا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ایسے ایسے عذاب دیتے ہیں۔ آگے 20واں سپارہ ہے، اس کا پہلا رکوع، اس کے اندر اللہ کی کیا ہی وحدانیت، کیا ہی قدرت بیان کی گئی۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ ذات کون سی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے پودے بنائے، ہر ایک چیز کو رونق دی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اور کوئی الہ ہے ایسا کر سکتا ہے تو بتاؤ؟
تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ، کوئی زمین کو قرار دینے والا، پہاڑوں کو ٹھہرانے والا، پانی کا نظام چلانے والا کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ تو ہمیں بتاؤ۔ ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہنے کہ کوئی ہے بتاؤ جو اندھیروں میں راستے نکالے، جو سمندروں میں راستے نکالے، سارے سمندر کی تہیں اور یہ ساری چیزیں، کیا ہے کوئی الہ؟ کہ ہمیں بتاؤ۔ کہنے لگے وہ یرسل الریاح، جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، ہمیں بتاؤ۔ الہ مع اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ نہ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہو، کہہ دیجئے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو یہی سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو، ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ہاں قل ہی، دوسری جگہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بسیدہ باتیں ہیں، یہ تو من گھڑت چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سارا نظام ہم چلا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا؟ اللہ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، جب وہ آئے گا تمہیں پتہ نہیں چلے گا، فوراً ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اللہ نے انہیں سمجھایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایسے جو قبر والے ہیں انہیں سنا سکتے ہیں کیا؟ قبر والے کیا مطلب؟ یعنی قبر والے کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ آپ کی بات مان سکتا ہے؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، یہ سارے سم بکم عمي ہیں، یہاں پر ساری مہریں لگا دی گئی ہیں۔ یہ آپ کی بات کرنا جیسے ان کو نفع نہیں پہنچتا، اگر وہ یہ سن بھی لیں لیکن ان کی زندگی گزر چکی ہے۔ ہاں وہ سنتے ہیں قبر والے، ان کی زندگی گزر چکی ہے، وہ عمل کا جہان نہیں ہے، عمل کا جہان یہ ہے۔ آپ انہیں سناتے ہیں، یہ بھی آپ کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے کہا یہ ساری قدرت کو بیان کیا اور اللہ نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ آئے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم ایک جانور نکالیں گے، وہ آئے گا شام سے آئے گا، ہاں مغرب سے آئے گا، وہ آئے گا بیت اللہ کا چکر لگائے گا، مقام ابراہیم پر آئے گا، لوگ بھاگیں گے، لوگوں سے بات کرے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نماز میں ہو جائے گا، وہیں کھڑا ہو جائے گا اور نیکوں کے چہرے چمک جائیں گے اور بروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی، دھواں عام ہو جائے گا اور دھواں ہی ہر جگہ دھواں ہوگا۔ کہنے لگے اب جو ہے سورج نکلا، اب یہاں سے سورج نہیں نکلے گا، اب مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم نے دیکھا یہ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا، زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہے، یہ اڑ رہی ہے۔ کہنے کہ تجھے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ یہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ جو آدمی جو کچھ لے کر آیا ہوگا، من جاء بالحسنہ، نیکی لے کر آیا ہے تو ہم اسے نیکی کا بدلہ اس کی نیکی کا دیں گے، جو برائی لے کر آئے گا اسی برائی کا بدلہ اس کو دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کیا نہیں ہم اسے دے دیں۔ من جاء بالحسنہ، جس نے نیکی کی، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آیا، یہاں پر جاء لفظ آیا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ من عمل بالحسنہ، جو عمل کر نیکی کرے گا۔ ہاں ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم غیبت، تکبر، حسد، کینہ اور ان کی وادیوں میں جاتے ہیں تو ہم سارے بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسے کام کرو گے تو یہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کہ نیکی کرو، پوشیدہ کرو، کسی کو کوئی پتہ نہ ہو۔ ہاں آدمی پھر نیکیاں لے کر آئے گا، وہاں پر تو یہ نہ ڈالر چلیں گے، نہ پاؤنڈ چلیں گے، نہ ریال چلیں گے، نہ روپے چلیں گے، نہ ٹکے چلیں گے، وہاں پر تو چلیں گے عمل کا سکہ چلے گا۔ عمل جس کے پاس ہوگا وہ وہاں کی بازی جیت جائے گا، ورنہ سارے اپنے اوندے منہ گرے ہوں گے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے سورۃ قصص کو اللہ نے بیان کیا، پھر اللہ نے دوبارہ
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طرف وحی کی، کیا مطلب القاء کیا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بچہ ہو جائے گا، ہم واپس لٹائے دیں گے۔ یہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، ہاں دشمنوں نے پکڑا، کہنے لگے یہ تو فَالْتَقَطَ، یہ تو کتنا بہترین بچہ ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب کہنے لگے اللہ نے کہا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، وہ کہنے لگے ہم تو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیں گے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ نے کہا دودھ پینے والوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا گیا، کسی کا دودھ نہیں پیے گا۔ ماں آئی اور ماں پر دلالت کی گئی، کفالت کی گئی، اور وہاں پر آئی اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ آئی، بچہ چمٹ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارا نظام ہم نے کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا ماں بہر گئی صندوق بنوانے کے لیے، اور جو صندوق بناتے ہیں لوہار کام کرنے والے، اس نے پتہ ہی کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ میں تیرا راز فاش کر دوں گا۔ کیا کہا تھا؟ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ نے کہا چل تو راز فاش کر، اللہ نے اس کی زبان کو سی دیا اور اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے ہاتھ لکھنے سے قاصر ہو گئے، وہ ایسے خاموش ہو گیا۔ اللہ نے کہا اب بات کر، وہ بول نہیں سکا۔ وہاں جو جس دیر کو پتہ چلا وہاں پہ اللہ نے ایسا نظام کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم جو نظام چلاتے ہیں وہ چلتا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بہت زیادہ اللہ نے اس میں سبق رکھے ہیں، واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے۔ اگر ایک چیز نکالی جائے یہ تو ایسا ہے کہ سمندر کے اندر سپی اور موتی اور ہیرے اور جواہرات اور لؤلؤ اور مرجان ہیں، آدمی حیران ہو جائے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اب جوانی میں پہنچ گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، شہر میں داخل ہوئے، ہاں ایک آدمی نے کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، دونوں لڑ رہے تھے، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ دشمن کے گروہ سے تھا اور یہ ان کے اپنے گروہ سے تھا۔ فَوَكَزَهُ موسیٰ، مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اے میرے رب یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، ہاں میرا تو یہ وہ شیطان بھٹکاتا ہے اور وہ واضح دشمن ہے۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ یہ آلہ مکہ تھا۔ اب وہ سارا کام ہو گیا، اب وہ ساری بات آؤٹ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا مدین کی طرف۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اب یہ راستے میں جا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں اور لمبا راستہ ہے۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون، لوگ جمع ہے پانی پلا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، اللہ نے ان کے دل میں یہ سپٹ بھر دی تھی، ایسا ان کے اندر پھر ایسے اللہ نے شروع سے ایسی صفات رکھی تھی۔ دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں، کہا تم یہاں کیسے کھڑی ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ کہنے کہ ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دیا کرتے تھے، ظالم کے ساتھ ہی نہیں بنا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کیا کریں، ہمارے جانور ہیں، ان کے بھی جانور ہیں، ہمارے جانور ان میں مکس نہ ہو جائیں، ہم نے علیحدہ کیے ہیں۔ کہنے کہ ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ سارے چروائے پانی پلا لیتے ہیں، ہمارا باپ ابونا شیخ کبیر بوڑھا ہے۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم کیوں گھبراتی ہو؟ وہاں گئے، جس پتھر اور پاٹ کو 10 آدمی اٹھاتے تھے یوں پکڑا اور پھینک دیا، طاقت تو بہت تھی۔ کہنے لگے بکریوں کو لیا، پانی پلایا، ایسے ڈور سے رسی لی، بھر بھر کے ڈالا اور پانی پلا دیا۔ آج وہ پہلے چلی گئی، اب وہاں سے آئے ہر جگہ مظلوم کی مدد کرتے ہوئے۔ اب جب پانی پلانے کے بعد آئے تو یہ کہنے لگے انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اب اپنی بے بسی کی شکایت کی، اے میرے رب میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہر اعتبار سے میں فقیر ہوں۔ اب یہ زارو قطار رو رہے ہیں،
اب یہاں پر انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بہت بڑی دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو مانگنی چاہیے۔ اس پر میں چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے ابا جی کے پاس کمرے میں، رحمت اللہ علیہ کے پاس، ہم نے پوچھا کہ ابا جی کوئی بات سناؤ۔ کہنے لگے ایک دفعہ ہم مولانا سید احمد خان صاحب کے پاس سعودی عرب میں گئے، اور مولانا سید احمد خان صاحب یہ تبلیغ کے ان بنیادی لوگوں میں سے ہیں، اور اتنی قربانیوں والے ہیں، اتنی قربانیوں والے آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، بیٹا فوت ہوا پڑا تھا گھر کے اندر، اس کے باوجود جو ہے چکر لگاتے ہوئے 1.5 سال کی جماعت چلی، اور اتفاق سے جب وہاں پر پہنچے تو گھر میں پہنچے تو گزر نہیں تھا۔ گھر والی نے کہا بیٹے کی طبیعت بڑی خراب ہے، کہنے کہ ہاں بیٹا تھا، یہ بیٹی تھی، کہنے کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا یہ تبلیغ کا سفر ہے، اگر تیرے ہاں صحت ہے تو صحت دے دے، اگر تیرے ہاں صحت نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے، تو پھر اسے اٹھا لے۔ کہنے لگے کہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوا، اس کا جنازہ پڑا، پھر آگے سفر پہ آگے چلے گئے۔ اتنی قربانی والے بزرگ، اتنی قربانی والے، حتیٰ کہ وہ طلاق پڑھنے پر اپنے داماد کا اتنا اکرام کر رہے ہیں، اور ان کے اخلاق جو تھے، کسی نے پوچھا، غالباً صوفی اقبال صاحب تھے، کہ یہ جو تبلیغ والے ہوتے ہیں یہ کیسے؟ کہنے کہ ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، ہمیں کوئی چیز ہمیں متاثر نہیں کرتی، ہمیں کوئی چیز متاثر نہیں کرتی۔ کہنے کہ تم میں اگر آدمی تھے وہ سید احمد خان آدمی تھے، وہ کمال آدمی تھے، ان کے خطوط ملتے ہیں بڑے عجیب کمالات، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کرتے تھے، کمال ہیں، ہر ساتھی کے پڑھنے کے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ابا جان یہ فرمانے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے ہمارا سفر ہوا افریقہ کا، مولانا سید احمد خان صاحب بھی ساتھ تھے، وہاں پر ہماری سواریاں خراب ہو گئی، ساری کی سب گاڑیاں یوں کھڑی ہوئی ہیں، اب باہر نکلے تو مولانا کہتے ہیں میں نے مولانا سید احمد خان صاحب سے یہ کہا حضرت اب تو بھوک بڑی لگی ہے، اب ہمیں کھانا تو کھلاؤ۔ ہم نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ انہوں نے دعا کی، دعا کے جنگل تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے اتنا بڑا تھال لیا ہوا تھا اور بکرا بروسٹ کیا ہوا تھا، کہنے کہ یہ آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھا لیتے ہیں، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے دعا کون سی کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا مجھے آپ بتاؤ، میں نے کہا میں نہیں بتاتا۔ انہوں نے کہا آپ کو بتانی پڑے، ہاں ایک شرط پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے جاؤ اپنی ساری زمینیں بیچ کر آؤ، اور بیچ کر جو آپ کے رقبے ہیں ساری چیزیں ہیں، پھر آپ یہ دعا پڑھو گے۔ آنا کہنے لگے حضرت ہم تو کمزور ہیں، ہم سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس پر کہنے لگے، انہوں نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، انہوں نے سب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ہوں، نہ کھانا ہے، 8 دن کا سفر کیا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں، نبی ہیں، بچیوں سے معاوضہ مانگ نہیں سکتے کہ پانی کا معاوضہ دو، نبی ہو معاوضہ مانگے ایسا ہو نہیں سکتا، اس کی وہ قرآن اور یہ فکر نہیں ہے، یہ عجیب سا معاملہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اور آگے شادی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے ساری دعائیں مانگ ڈالی، کہنے لگے جو انہوں نے دعا مانگی تھی میں نے بھی اللہ سے وہی دعا مانگی ہے، اللہ بھوکے ہیں کھانا کھلا دے، ہم بھی فقیر ہیں، اللہ نے یہ نظام کر دیا۔ یہ بولتے ہیں قربانیاں۔ ہاں آج یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھی فلاں ایسے کر دیا، فلاں، پیچھے اس کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ فلاں آدمی سال پر گیا، بات کرتا ہے، بعد میں بڑی تاثیر ہے، اور یہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے اتنا عرصہ بچوں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، مال و متاع ختم کیا، دوست احباب کی قربانیاں دی۔ کہنے لگے سارے انبیاء قربانیوں کے مینار کھڑے کر دیے تھے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام، اب وہ بچی آئی، کہنے لگی جلدی گھر چلی گئی، تو اپنے ابا جان سے یہ کہا ابا جی آج معاملہ کچھ ایسا ہوا ہے، ایک نوجوان ہے اور بڑا طاقت اور بڑا ہمت والا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے آپ اس کو ایک تو مزدوری بھی دیں، ہاں، اور من استأجرت القوی الامین، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ اچھا جاؤ، اور ہے مسافر، کہنے گا جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔ اب بچیاں گی، اور شعیب علیہ السلام اپنی بنائی دے چکے تھے، جا کر یہ کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے جانا ہے؟ بڑی بیٹی آئی، کہنے لگے ایسے کرنا کہ تم پیچھے چلنا، آگے کوئی جو ہے وہ پتھر پھینکنا یا کوئی کنکر پھینکنا تاکہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ قال انی اريد ان انکحک، اب جانے لگی، آگے نہیں علی استحیاء، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے کہ تم آؤ تاکہ ہمارا باپ تمہیں اس کی کوئی اجرت دے دے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اب یہ کہ اجرت دے، ان کے دل میں تھا اجرت تو ہم نے لینی نہیں ہے،
اب جیسے یہ آئے یہاں پر آئے، اب حیا جو تھا، یہ حیا سب سے بڑا پیکر ہے. جس آدمی میں حیا نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہ ہو تم جو چاہو کر لو. اب یہاں پر پہنچا ہے، آگے بھی نبی ہیں شعیب علیہ السلام، انہیں بتایا کہ میرا سارا واقعہ یہ ہوا. انہوں نے کہا یہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا کھانا تو میں نہیں کھاتا، بھوکے ہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ کہ ہم نیکی پر اجرت نہیں لیا کرتے. اب یہاں انہوں نے کہا وجہ ہاں قص علیہ القصص قال لا تخف، سارا واقعہ سننے کا خوف نہ کرو. نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو. اب ایسا ہے اگر تم یہاں رہو گے 8 سال ہمارے کام میں لگو گے، خدمت میں رہو گے، بکریوں کو لے کر پانی پلانا ہے، یہ کام کاج گھر کے کرنے ہیں، تو میں ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا. اگر 10 سال رہ جاؤ گے تو یہ تمہاری طرف سے ہے. انہوں نے کہا ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک. ہاں آپ پر بوجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. کہنے لگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں ایسے نیکوکاروں میں سے اللہ بنا دے، ایسے صابرین میں سے بنا دے. قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. اب یہ اللہ اس پر معاملے پر کار ساز ہے، ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا. اب معاہدہ جب ہوا تو یہ مدت پوری ہوئی. اب کہنے لگے شادی بھی ہو گئی، اب میں جانا چاہتا ہوں. فلما قضا موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. پھر دوبارہ پہنچے یہاں پر کوئی طور پر پہنچے، گھر والوں کو ٹھہرایا، وہ حمل کے ساتھ تھی. یہاں پر جب آئے تو تجلی آئی. یہاں پر جب تجلی آئی ہے، کہنے لگے یہ تجلی ایسی تجلی تھی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. اللہ کی کیا تجلی ہوگی، انسان کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ اب اس کے آنکھوں میں کیا طاقت، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھی جا سکے. ہاں اللہ کو قیامت میں جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو ہے انہوں نے یہ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم جاؤ. سارا واقعہ ذکر کیا، وہاں ساری تربیت کی، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اور اس طرح کہنے لگے اب تمہارا کہنے لگے اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے. آگے بڑا ظالم قسم کا بات فرعون بیٹھا ہوا ہے، ساری بات کی کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاؤ، ہاں ہم نے تمہیں نجات دینی ہے. جو تم سے یہ سارا کام ہو گیا تھا، مکہ جو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہماری طرف سے نظام ہے، درگزر کر دیا. اب یہ آگے پہنچے اور وہاں جا کر دوبارہ آئے. اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا. امن خلق سپارے میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور قال الملو میں 9ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ ہے. وہاں پر بھی یہ واقعہ میں نے ذکر کیا تھا. آگے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور یہ کہا حرم جو ہے امن کی جگہ ہے. ایک شخص تھا عثمان اس کا نام تھا. اللہ کے نبی نے دعوت دی ایمان لے آؤ. کہنے لگے اولم نمکن لہم حرما آمن یجبا الیہ ثمرات، ہم کیسے ایمان لے کر آئے؟ ایمان ہم نہیں لے آتے. کہا کیوں نہیں لے آتے؟ بات تو بتاؤ. کہنے لگے اس لیے نہیں لے آتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے ہم اچک لیے جائیں گے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں کیسے اچھ کے جاؤ گے؟ یہ تو حرم کی جگہ ہے، یہ تو امن کی جگہ ہے. ہاں اچک جانا تو یہاں سے نہیں ہو سکتا. اور کہنے لگے پھر کیسے ہوگا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کہنے لگے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مال میں آئیں گے آگے نکلیں گے؟ کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا. ان کی ہلاکت کی وجہ یہ کفر تھا، ان کی ہلاکت کی وجہ یہ شرک تھی. تم اس کی وجہ سے ہلاک کیا جاؤ گے. تم یہ نہ سمجھو. یعنی اللہ نے یہ بتایا حرم تو پھر حرم ہے. آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ مزید فی سے وصلنا، کہنے لگے ہم نے کہا بار بار ہم نے بات کو دہرایا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. انبیاء بار بار سمجھاتے تھے شاید انہیں بات سمجھ آ جائے. کہنے لگے ہاں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. کہنے لگے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ کتابیں دی ہیں، یہ سارا نظام بنایا ہے. ہاں جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، جو جن دل کے دل سخت ہو گئے اور ان کے فطرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ نہیں چلتے. پھر صفات بیان کی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا. ایمان والے کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ،
ہم الجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ آخر اس صورت کے اندر اللہ نے قارون کے واقعے کو بیان کیا۔ یہ جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ آگے جا کر موسیٰ بن عمران بن لاوا بن قاہر بن قائس یہاں جا کر سلسلہ نسب جا کر مل جاتا تھا۔ وہاں پر یہ جو قارون اس کا نام منور تھا، لیکن تھا یہ منافق، اسے تورات بھی یاد تھی۔ جیسے یہ منافق تھا موسیٰ بن ظفر جسے سامری کہا جاتا ہے، اور تربیت کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں خوراک کے لیے، اور غار میں اس کی تربیت، غار کے اندر اسے خوراک دی جا رہی ہے۔ 2 انگلیاں، ایک سے شہد آتی تھی اور دوسرے سے مکھن آتا تھا۔ تربیت کیسی ہو رہی ہے اور یہاں پر خوراک کیسے دی جا رہی ہے۔ بڑا ہوا تو منافق بن گیا اور اندر چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جا کر سب لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور یہ جو قارون تھا یہ بھی ایسے تھا، کہنے کہ اس کے پاس یہ بڑا زور آور تھا، اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اس کے پاس یا تو یوسف علیہ السلام کا خزانہ اس کے ہاتھ لگا، بعد نے کہا یہ اس کے پاس ایسی بوٹیاں تھیں یہ اسے سونا بنانا جانتا تھا۔ 10,000 تہہ خانے اس کے پاس تھے جہاں پر اس نے سونا جمع کیا ہوا تھا۔ ایک بڑی جماعت لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، وہ جو ہے نا خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ یہ کہنے لگے یا ویلتنا، اے کاش ہمیں بھی ایسا مال دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ طلب نہ کرو، اس قارون کو نہ دیکھو۔ یہاں پر یہ قارون کے کہنے لگے، آگے اللہ نے مال سارا کھینچا، قارون اپنے سے بیر ہوا، کہنے لگے کہ یہ جب اس نے دیکھا میرا کزن اور جو ہے میرا چچا زاد بھائی وہ نبی ہے اور دوسرا بھائی ہارون وہ بھی نبی ہیں، اللہ نے انہیں بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں، یہاں بحر کلزم میں سارے 16 لاکھ فوج غرق ہو گئی ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہاں پر رہتا تھا، فرعون نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور یہ دولت سمیٹنے کا بڑا اچھا اسے طریقہ آتا تھا، اچھی طریقے سے دولت سمیٹ لیتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یورپ والے ایسی چیزوں سے چیزیں سمیٹتے ہیں، بڑے سے بڑے نقصان بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، دکھانے کو کچھ ہے، دینے کو کچھ ہے، بولنے کو کچھ ہے۔ آپ ان کی چلاکیاں، ان کی تیزیاں دیکھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ کسی زمانے میں کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قارون اس نے بھی وہی روش اختیار کی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے مسائل بیان کیے زکوٰۃ کے بارے میں، کہنے لگے پہلے تو تمہاری باتیں مانتے ہیں، سارے بوجھ برداشت کرتے ہیں، آج ہمارے مال پر ہاتھ ڈالتے ہو، ہم سے مال لیتے ہو، میں تمہارا علاج کروں گا۔ ایک عورت تھی، اسے تیار کیا، بڑے پیسے دیے، اسے جا کر ساتھ لے آیا مجمع میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اگر یہ بتاؤ آپ مسائل بیان کر رہے تھے، جو آدمی زنا کرے اس کی کیا حد ہے؟ کہنے اسے سنسار کیا جائے گا۔ اگر آپ زنا کرو تو پھر لگے میں کروں تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ کہنے لگے بھائی بتا بھائی۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا مجھ سے موسیٰ علیہ السلام نے زنا کیا۔ جب اس نے یہ کہا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہا ہے؟ پھر کہنا۔ جب یوں کہا تو اس کی دھار نکل گئی۔ آگے تو پھر موسیٰ تھے، اس نے کہا اس کمینے نے مجھے تیار کیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام دھڑام سجدے میں گر گئے، کہنے لگے اب تو تیری نبوت اور جو لے کر پیغام آیا تھا اس پر بھی ہاتھ ڈالنے لگا اور روئے، زار و قطار روئے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ جا، ہم نے زمین تمہارے اختیار میں دی ہے۔ زمین نے پھر پکڑا، زمین سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑ اس قارون اور خبیث اور بغیرت کو۔ جب پکڑا، جب زمین میں وہ دھسنے لگا، کہنے لگے وہ روزانہ جو ہے وہ ایک آدمی کے بقدر دھستا ہے زمین کے اندر، یہ یتجلجل الی یوم القیامہ۔ کہنے لگے برباد منافقین کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس کے مال کے بھوکے تھے، اس وجہ سے یہ کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اے اللہ اس کے خزانوں کو بھی اندر دھسا۔ کہنے کہ اس کے خزانے بھی اندر دسے۔ کہنے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی وہ ہمارا مقابلہ کر سکتا، ہم سے بدلہ لے سکتا۔ ہم نے رہتی دنیا تک دکھا دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے یا ویلتنا ما لہذا، ایسے مال ہوتا، پھر وہ کہنے لگے ہاں خیر
بہتر تھا یہ ثواب کی چیزیں، ایمان کی چیزیں، اعمال صالح کی چیزیں، یہ چیزیں اچھی ہیں۔ آج اللہ قرآن میں ہمیں جگہ جگہ دعوت دے رہے ہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اعمال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، عبادتوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نیکوں کی زندگی دیکھو، یہ نیک لوگ اللہ نے کیسے روشنیوں کا مینار بنا دیا، رہتی دنیا تک اللہ انہیں پیار کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ایسے نیک تھا، ابو سفیان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کہنے کہ جنازے کے اندر سفیان عیینہ کا جنازہ اٹھا، جنازے میں 12 لاکھ کا مجمع ہے، لوگ عمر داؤد طی کا جنازہ اٹھا، لوگ جو ہے امڑ کر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کی 17 چارپائی ٹوٹ چکی ہے، کہنے لگے کہ یہ تو ایسا مردار بنا، اس نے تو نبی پر بھی ہاتھ ڈال دیا اور جو ہے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مال جب آدمی کے پاس آتا ہے یا اپنے ساتھ وہ مال والی صفات بھی لاتا ہے، مال کی صفت ہے کبر، نخوت، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی انسان کو انسان نہ سمجھنا، 2 ہاتھوں سے انگلیوں کو دے دینا، حالانکہ وہ بھی روزانہ اپنے ہاتھ سے اپنا پخانہ صاف کرتا ہے، آج اس کو اکڑ کس چیز کی ہے؟ اس کا کوئی اپنا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کہتا تھا یہ مال میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا۔ اللہ نے کہا ہم دیکھ لیں گے تیرا کیا ہنر ہے۔ اللہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ نے کہا انجام کار جو ہے نیکوکار ہیں۔ اللہ نے پھر یہاں پر کہا ایک نیکی کرو گے ہم 10 تمہیں بدلہ دیں گے، ایک گناہ کرو گے انتظار کریں گے، تم معافی مانگ لو گے۔ آگے اللہ نے سورۃ عنکبوت بیان کی ہے، شروع میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ خباب بن ارت ہے، آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے کمر سے کپڑا اٹھایا، یہ ساری میری کمر دیکھو، یہ ساری چھلنی ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا اے خباب تم کیا سمجھتے ہو؟ ان لوگوں کو نہیں جانتے جن کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نکال دیا گئے، جنہیں آرے کے نیچے کاٹ دیا گیا اور انہیں جو ہے ختم کر دیا گیا۔ کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم صرف ایمان لائیں گے، اللہ آزمائش نہیں کریں گے؟ آزمائش اللہ کرتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں۔ ہاں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہم نے آزمائش کی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون کمال کو پہنچتا ہے، کون نیچے گرتا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون بدبخت ہے، کون نیکی کرنے والا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پہلا پتہ ہے، ہم لوگوں پر بھی آیاں کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا بھی چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی اسلام میں داخل ہو گئے، ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ کہنے لگے جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں، بیر دھوپ میں بیٹھ گئی اور بالوں کو پھیلا کر محلے کے لوگ پوچھنے لگے، کہنے لگے لوگوں نے کہا ساتھ ایمان چھوڑ دو اس لیے کہ تمہاری والدہ نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ والدہ کو سمجھایا، والدہ سمجھی نہیں، ساتھ تم آ جاؤ ایمان چھوڑ دو، والدہ کے قاتل تم بنو گے، یاد رکھنا یہ دھوپ نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ نے فرمایا جب دھوپ لگے گی، جب کاٹے گی تو اندر سائے میں چلی جائے گی، جب جوئیں تنگ کریں گی تو پھر اپنے بال کٹھے کر کے اندر آ جائے گی۔ کہنے لگے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہاں کہنے لگا تم دستور کے مطابق چلو، لیکن اس میں گناہ کی بات والدین کی نہیں ماننی، جو تمہیں گناہ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ ان کی والدہ جو ہے اندر چلی گئی۔ حضرت سعد نے آ کر اپنی اماں سے کہا اے اماں تو 1 ماں ہے، اگر تجھ جیسی 100 ماں ہو تڑپ کر دیکھ لوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے وہ سعد بن ابی وقاص۔ اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں۔ کہنے لگے احمد بن حنبل پر کوڑے پڑے، کہنے لگے 30 مہینے جیل میں گزارے گئے، کہنے لگے اٹھ نہیں سکتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے، کہنے لگے جراح نے وہ جسم سے وہ چیزیں کاٹی۔ کہنے لگے احمد بن نصر، کہنے لگے بادشاہ نے پوچھا بتاؤ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ کہ مسئلہ بتانے لگے، کہنے لگے میں غلط مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ بادشاہ چاہتا تھا واسق بامر اللہ، 8 فٹ لمبا قد تھا، بیل جیسی اس کی آنکھیں تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا واسق بامر اللہ آج احمد بن نصر مسئلہ غلط بتائے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے قرآن،
یہاں اللہ کی صفات اللہ ہمیشہ کے لیے، اللہ کی صفت ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہنے لگا تلوار لے آؤ، ایسے سر پہ زور سے ماری اور دوسرا وار سینے پر کیا، تیسرا پیٹ پر کیا اور ٹکڑے کر دیے۔ کہنے لگے جسم کو، ہاں یہ سر کو لے جاؤ بغداد میں، جسم کو رائے میں لے جاؤ۔ کہنے لگے سر کو لٹکا دو۔ جب سر وہاں لٹکا ہوا تھا، لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کا سر یہ آیت پڑھا کرتا تھا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سر سے یہ آواز آیا کرتی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئے کہ آزمائش نہیں ہوگی؟ ہاں حالات آتے ہیں، ہاں حالات آتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں مانتے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف یہ ہے۔ اب آدمی کا ایمان ہے، آئے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے بارے میں کہا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دنیا میں دستور کے مطابق چلنا، ہاں لیکن آخرت کے مقابلے میں اگر تمہیں الٹی راہ پہ ڈالنا چاہے بات نہ ماننا۔ آگے اللہ نے کہا یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارے کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بس ان کی یہ باتیں ہی ہیں۔ آگے اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ 50 عَامًا، 950 سال ہم نے انہیں ان کی دعوت کی یہ مدت تھی، 1400 سال ان کی عمر ہے اور ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ اور آخر میں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو نے بتا دیا میرے رب یہاں کوئی ایمان لانے والا نہیں، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ کہنے کہ اللہ نے سارا تہس نہس کہہ دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے وہاں پر آگے جا کر پھر قوم لوط کے بارے میں شروع میں بھی آیا، آخر میں اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو ہم نے غرق کیا، بعضوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے پکڑا، بعضوں کو ہم نے زلزلے کے ذریعے پکڑا، بعضوں پر ہوائیں آئیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تمہارا رب ظلم کا شیبہ تک نہیں ہے، ان کے اپنے کرتوت ہی ایسے تھے۔ آخر میں اللہ نے کہا اس سورت کا نام عنکبوت ہے، آخر میں کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یہ مکڑی جو ہے یہ سب سے زیادہ کمزور ہے، یہ اپنا جالا بنتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے میں بڑی طاقتور ہوں، میرا جالا ایسا ایسا اس طرح ہے۔ کہنے کا مشرک آدمی بھی ایسا ہے، شرک اس کے اندر سے نکلتا ہے، مکڑی جو ہے اپنے لعاب سے یہ جالا بنتی ہے، مشرک آدمی بھی شرک کی چیزیں اپنے اندر سے لیتا ہے۔ بظاہر مشرک کو دیکھو گے جھک کے ملے گا، السلام علیکم یوں سلام کرے گا، لیکن اندر شرک بیٹھا ہوا ہے، قبروں پر جا رہا ہے اور جگہ جا رہا ہے۔ کہنے لگے یہ جھکنے کا نام یہ نہیں ہے تواضع، اصل تواضع تو دل کی تواضع ہے، اس کا دل کہنے لگا یہ تو اس کی تو ایسی بنیادیں ہیں جو کھوکھلی ہیں، جہاں پر یہ مکڑی کو دیکھ لے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ جانتے اس کے علاوہ سب ہیچ ہیں، هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا۔ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، آگے پھر اللہ نے قرآن کے آداب اور قرآن کے بارے میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ جتنے بھی دن ہیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں چند دن کا کھیل ہے، بات کیا ہے بھلا چند دن کی ہے، آپ بھی سوچتے ہیں اور ہر بندہ سوچتا ہے۔ ایک دفعہ رائیونڈ کے ممبر پر ہم وہیں پر تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے اور جیسے بیٹھے تو ہمارے دل میں بات ہے کہ آج بیان تو مولانا جمیل صاحب کریں گے، آج حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان نہیں کریں گے۔ تو اتنے میں دیکھا جیسے مولانا جمیل صاحب امام تھے، انہوں نے سلام پھیرا اور ساتھ ہی تیزی سے حاجی صاحب کو لے کے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا لو بھائی آج بھی حاجی صاحب کا بیان ہے۔ ہم نے یہ کہا تو مولانا جمیل صاحب اٹھے، وہ دیکھا ایک بات مجھے کرنے دو اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں۔ کیا حاجی صاحب، ہاں افسوس تو ہم بھی کریں گے پر افسوس آپ بھی کرو گے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے گے آپ جتنا کر لو آپ پھر افسوس کرو گے مرنے کے بعد، شاید ہم تھوڑی اور محنت کر لیں اور افسوس ہم بھی کریں گے۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، جتنے سجدے کرنے ہیں کر لیں، جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں، جتنے قرآن کے ختم کرنے ہیں کر لیں، پھر جب فرشتہ آ جائے گا کہنے لگے پھر جو ہے پھر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، سانس ہے چانس ہے، سانس نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہنے لگے
ہر لمحے کو آخری لمحہ بنائیں، ہمت کریں، بات چلیں۔ آگے جو ہے اعتکاف کے دن آ رہے ہیں، ساتھیوں کو ترغیب دیں، ایک ایک ساتھی جو ہے 5 ساتھی 6 ساتھی آئیں، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھیں، اپنی ظلمتوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو سوچیں۔ جب سے میں نے اپنی جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تھا، آج تک میں نے کیا کیا گل دکھائے ہیں، اور میں نے کیا کیا میرے سے اقبا قبی ہوئے ہیں، اشنا شنی ہوئے ہیں، خبیث اور اخبث ہوئے ہیں، غلیظ اور اغلظ ہوئے ہیں، میرے کیسے کیسے گناہ ہیں، کیسی کیسی میری چیزیں ہیں۔ اب یہ اللہ نے موقع دیا ہے، تنہائی میں بیٹھوں، آؤں میں اللہ سے باتیں کروں۔ قرآن پڑھنا یا اللہ سے باتیں کرنا ہے، قرآن پڑھنا یا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اب یہ آدمی 3 ساتھیوں کو تیار کر رہا ہے، 4 ساتھیوں کو تیار کر رہا ہے، خود تیار ہو رہا ہے یہ 10 دن کی بات پھر آئے گا، اور سب لوگ کہیں گے ہلال ہلال، عید کا چاند چاند۔ پھر اگلے دن لوگ کہیں گے ہم نے تراویح کو گم کر دیا، ہم نے روزے کو گم کر دیا، کیا یہ اچھا ہوتا؟ پھر ایک دن ایسا آئے گا، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، ہماری 4 پائی اٹھا کر ہمیں قبر کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہ بس ایک کھیل ہے۔ کہاں ہے ہمارے بڑے ابا جان رحمت اللہ علیہ؟ پچھلے سال تھے، ہر مجلس کے آخر میں آخرت کی بات کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ کہنے لگے یہاں سے جاتے ہوئے، وقاص بیٹا یہی لفظ بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہارا آخری قرآن سن رہا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تو سنتا جاؤں، اگلا پتہ نہیں رمضان مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا، تیرا قرآن تو سنتا جاؤں۔ یہ بات کہتے ہو، مومن کے بول ایسے نہیں ہوا کرتے جو بات کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے آدمی اپنے دینوں کو قیمتی بناتا ہے۔ ساتھی آتے تھے، آپ کے گردے خراب ہیں، کہتے تھے گھنٹی بج چکی ہے، اب بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ وہ ساری فکریں مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو نصیب کرے، میں بھی باتوں کی حد تک نہ رہ جاؤں، آپ کی بھی سننے کی حد تک نہ رہ جائیں۔ ہم آگے بڑھیں، برخاستن گفتن نشستن بیٹھے باتیں کی اٹھ کے چلے گئے، ایسا نہ ہو پلو باندھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ان تکلنا الى ضعف وعورہ وذنب وخطیہ۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے رب، اے کریم رب، اے حنان و منان، اے حنان و منان، اے برحمتک نستغیث، اے حیوم، اے حی، اے قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اے پیارے رب، کرم کا معاملہ فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے، ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے، ہمارا رخ پلٹ دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ رضا کے پروانے نصیب فرما، اپنے خوشیوں کے پروانے نصیب فرما۔ دین کو ہماری اولاد میں، ہمارے یا اللہ رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، اے اللہ ان کی اولادوں میں تا قیامت دین زندہ رکھنا، دین کی شمع ہمارے گھر میں زندہ رہے اور جلتی رہے۔ اے اللہ ہم سے ناراض ہے راضی ہو جا، ہم سے ناراض ہے راضی ہو جا، اپنا پیارا بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، گندی عادتیں ہم سے چھڑا لے، گندی عادتیں ہم سے چھڑا لے، ہر قسم کے نشوں سے اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہم توبہ چاہتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنا پیارا بندہ بنا لے، پیارے بندوں میں شامل کر لے، پیارے بندوں میں شامل کر لے۔ موت ہمیں ایمان پر دینا، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، برکت والی موت دینا، اے اللہ چہرہ چمکا دینا، ایمان اور اسلام والی موت دینا، پیاری موت عطا فرمانا، بس تو راضی ہو جا۔ اے اللہ قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا، خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا۔ اے اللہ ہمارے دل کو پھیر دے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی الاسلام۔ اے اللہ اسلام اور دین کی طرف یا اللہ ہمارے دل کو پھیر دے۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ رمضان المبارک کے جتنے روزے گزر گئے، اے اللہ کمیاں بے شمار ہیں، بس شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ تراویح میں سستی رہ گئی، معاف فرما، سحری افطاری کی دعائیں قبول فرما، سحری افطاری کی دعائیں قبول فرما، سحری افطاری کرانا قبول فرما۔
دوستوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا قبول فرما، تیرے راستے میں جو خرچ کیا ہے اسے قبول فرما، جو بڑے ہمارے دعائیں مانگ کر گئے ہیں، جو مانگی جا رہی ہیں سب قبول فرما، جو عمرے کر کے آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں سب کے قبول فرما، بس سب تیرے لیے ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔